کیسا ہو، خواہ ان کا ایمان کیسا ہو. ذرا دیکھیے عمر بن خطاب خلیفہ بنے ہیں، امیر بنے ہیں، ذمہ دار بنے ہیں. اے ذمہ داروں، ہاں جو یہاں مسجد میں نہیں ہے ان تک میرا ویڈیو پہنچا دو تاکہ ذمہ دار کی جو بیمار انسان ہے ان کا آپریشن ہو جائے. وہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب. رات میں سوئے نہیں ہے، ایسی کمروں میں گھر بٹے بدلے، اٹھ کے برقرار ہوئے. عمر بن خطاب اللہ اکبر رات کی تنہائی میں گشت کر رہے ہیں. کیا حال ہے میرے بھائی. ایک جھوپڑی کے اندر اللہ اکبر، ایک جھوپڑی کے اندر ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی بیٹا جلدی کر، اٹھ صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا لے صبح ہونے سے پہلے. ماں جوان بیٹی نے کہا اماں جان میں دودھ میں پانی تو نہیں ملا سکتی، اس لیے امیر المومنین عمر بن خطاب کا آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں کہتی ہے اے بیٹی بکواس نہ کر، بہکی بہکی باتیں نہ کر، دودھ میں پانی ملا. عمر کہاں دیکھ رہا ہے، عمر تو سو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی، میری ماں بہن، اس بوڑھیا کی زبان پہ جو بوڑھی باتیں نکلی تھی، جوان بیٹی کے جوان ایمان سے بھی جو باتیں نکلی ہے، اسے دل کی گہرائی پہ لکھ کے نکلی. عمر بن خطاب کو کرنٹ لگا کہ ایک جھوپڑی کے اندر بھی ایسا ایمان تازہ ہے جو اندھیرے میں بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں پالا ہوا ہے، جس کے تقوی کی وجہ سے جھوپڑی کام رہی. اللہ اکبر. کام کو قریب جھوپڑی کو نشان سے لگایا. بیٹی کا جواب سنتے ہیں. جواب بیٹی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے امی تو کہتی ہے امیر المومنین سو رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے تو سن لے، میرا ایمان ہے فاللہ باذن یرانا. لیکن عمر کا اللہ تو نہیں سو رہا ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے بھی ساتوں زمینوں کے نیچے ہماری کوٹری پہ نظر رکھے. اللہ اکبر. یہ خوف تو بتلانے کا مقصد یہ ہے وہ امیر المومنین تھے جناب، رات میں سوتے نہیں تھے اسی کے کمرے میں. ذمہ داری کا احساس. اللہ کیا احساس ذمہ داری کا تھا. وہ احساس ذمہ داری کہاں مٹ کے رہے. تو میرے بھائیو ایک چیز یاد رکھو، یہ ذمہ دار، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کرسی، یہ بڑا پوسٹ، یہ اللہ کی امانت. اگر اس امانت میں خیانت کی پھر کاٹ جاؤ، قیامت کے میدان میں ایسا سوال ہوگا تم جواب نہ دے سکو گے، پریشانی سے تمہارے کپڑے بھیگ جائیں. 3 ہجری غزوہ احد کی میں بات کروں. اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا صحابہ سے من یاخذ من هذا السیف. صحابہ یہ تلوار محمد رسول اللہ سے کون لے کر دشمنوں سے لڑے گا. فبست وایدیہم. حدیث میں آتا ہے نبی کے ایک آواز میں صحابہ جھپٹ پڑے. اللہ کے نبی ہم لے کے تلوار. اللہ کے نبی کسی کو تلوار نہیں، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز لگائی من یاخذہ بحقھا. اے صحابہ تلوار لینے کی جلدی تھی نا، اب سوال سنو، کون اس تلوار کو اس کا لے کر اس کا حق ادا کرے گا. حدیث میں آتا ہے سب صحابہ کرام خاموش ہو گئے. سب صحابہ کرام خاموش ہو گئے. قدموں میں زلزلہ پیدا ہوئے، کلیجہ کانپ گیا، بہجم القوم. سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے. ایک ہی چیز کا 2 مرتبہ سوال. میں اور آپ نے سوال پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا کہ کون ہے جو تلوار مجھ سے لے کر دشمن سے لڑے گا، سب نے ہاتھ آگے بڑھایا. لیکن اللہ کے نبی نے جب تلوار کی ذمہ داری کے تعلق سے بیان کیا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ لے گا، کسی صحابہ نے آگے نہیں بڑھا. ختم ڈگمگانے لگے کہ اگر اس تلوار کا حق ادا نہ کیا، قیامت کے دن اللہ کے سوال سے میں نہ بچ سکوں گا. یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے تعلق سے بھی تم سے سوال ہونا ہے. یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، ان کے تعلق سے بھی تمہیں سوال ہونا ہے. اگر تم گاؤں کے امیر ہو، ان یتیم بچوں اور بیوہ کی زندگی آہوں کا، یتیم کے آنسوؤں کا بھی تمہیں سوال ہونا ہے. اور یہ عیدگاہیں اور یہ قبرستان، یہ دین اسلام کے اور مسلمانوں کے ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے تعلق سے بھی تمہیں سوال ہونا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب، جن کی خلافت کے شاندار
مثالی اللہ اکبر رہنما گزرے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی عمر بن خطاب کی خلافت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن احساس دیکھیے جناب. اللہ اکبر. آخری ایام ہے میرے بھائیوں، نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے ایک نہیں دو نہیں 7 خچر پیٹ پہ سے وار کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب وہی ڈھیر ہو گئے، منہ سے خون ہے، پیٹ سے خون نکل رہا ہے. صحابہ کرام آگے بڑھے، منہ میں دودھ ڈال رہے ہیں، سارا دودھ پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ مسلمانوں کا بڑا ہے، جس کو دشمنی سے اس قدر مارا گیا. صحابہ کرام دودھ منہ میں ڈالتے ہیں، وہی دودھ پیٹ کی آنتڑیوں سے باہر آ رہا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں یا عمر ابشر بالجنہ، اے خطاب کے بیٹے عمر خوش ہو جا، تو نبی کا صحابی اور تو مسلمانوں کا امیر، تو نے ایسی نیکی کی ہے، اللہ اکبر، شہادت بھی تجھے ملنے والی ہے. خوش ہو جا اے عمر، خوش ہو جا اے عمر، جنت کی بشارت کو سن لے. اللہ اکبر. اسی حالت میں عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمانے لگے وَدِدْتُ أَنْ نَجَوْتَ مِنْهَا كَفَافًا مَا لِيَ وَلَا عَلَيَّ. لوگوں تم میری امامت اور خلافت کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پہ چلا گیا ہے، اور مجھے اللہ سے بس اتنی امید ہے قیامت کے میدان میں اگر اللہ بس مجھے اتنا ہی کہہ دے اے عمر اے عمر اے عمر، تجھے حکمرانی کی اور ذمہ داری کے تعلق سے کوئی حساب نہ دیا جائے گا، میں کامیاب ہوں. اور اللہ اگر مجھے کہہ دے اے عمر تجھے ذمہ داری کے تعلق سے کوئی ثواب یا بدلہ نہ دیا جائے گا، میں کامیاب ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں. لیکن اللہ رب العالمین اگر ذمہ داری کے تعلق سے مجھ سے سوال کر لے، پھر اللہ کے دربار میں بھی جواب نہ دے سکوں گا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، احساس ذمہ داری کہاں مر گئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی میں. عمر بن خطاب ابھی مرض الموت میں مبتلا ہے، صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں. عمر بن خطاب کے بعد ذمہ دار ان کے بیٹے عبداللہ کو بنایا جائے. اللہ اکبر. مسلمانوں جاگ جاؤ، آج تمہارے اندر بھی یہ نشہ ہے. بڑے بھائی کے بعد چھوٹا بھائی ذمہ دار بنے، چھوٹے بھائی کے بعد پھر اس کا بھائی ذمہ دار بنے، باپ کے بعد باپ، دادا کے بعد باپ ذمہ دار بنے، باپ کے بعد بیٹا ذمہ دار بنے. ذمہ داری کی یہ لالچ کا نشہ عمر بن خطاب نے کیسے اتارا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. اللہ اکبر. سکرات کی حالت لائق ہے، عمر بن خطاب موجود ہے، صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں. عمر بن خطاب کے بعد اللہ اکبر ان کے بیٹے کو امیر اور ذمہ دار بنایا جائے. عمر بن خطاب جوش میں آئے اور صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنے سے پہلے اعلان کیا اے صحابہ، تم میرے بعد کرسی کے لیے، عہدے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے میرے بیٹے کا، اس بیٹے کا نام درج کر رہے ہو، اس بیٹے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہو جس بیٹے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بیوی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے. اللہ میرے بھائی، ہوا کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی نے روکا ٹوکا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے، لیکن جب ذمہ داری بیٹوں کے کندھوں پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کو نیچے گرا رہے ہیں، میرے اس بیٹے کو ذمہ دار بناؤ گے جسے بیوی کو طلاق دینے تک کا طریقہ معلوم ہے، افسوس سے کرنا بند کرو گے. اللہ. یہ عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب نے ذمہ داری کو کتنی خوبصورت اداؤں میں ادا کی تھی. کہتے ہیں لو اثر بغل فی العراق لخفت ان يسألني الله لمن تصلي لك. لوگوں مجھے بڑا تو تم نے بنا دیا ہے، تم نے مجھے بڑا تو بنا دیا ہے، لیکن میں مدینے میں ہوں، میرے دل میں کوہ اٹھتا ہے، کلیجے میں درد اٹھتا ہے. عراق کے کسی راستے پر، سڑک پر خچر کا کوئی بچہ ٹھوکر سے مر جائے، قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا کہ اے عمر تو نے خچر کے لیے بھی راستہ صحیح کیوں نہیں کیا؟ وہ گر کے مر گئے. اللہ. یہ خوف طاری تھا. عثمان ذو النورین کا بیان ہے. لوگوں اگر بڑا بننے کی خواہش ہے تو ذرا عمر بن خطاب کے بڑکپن کو دیکھو نا جی. میں نے دھوپ کی ایسی گرمی کی بات کی، اللہ اکبر، سخت گرمی تھی اور اتنی گرمی کہ زمین ایک کوئلہ بن چکی تھی. کوئی آدمی زمین پر پیر رکھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا تھا. عثمان کا بیان ہے میں باہر نکلا
دیکھتا کیا ہوں میرے پاؤں گرمی سے جلنے لگے. میں نے ایک سائے درخت کی سائے میں چھپ گیا اور میں دیکھ رہا ہوں ایک چلچلاتی ہوئی دھوپ کی دوپہر کی سخت گرمی چہرے پہ کپڑا ڈال کر ایک اونٹ کے پیچھے ایک نوجوان بھاگ رہا ہے. ایک نوجوان بھاگ رہا ہے. عثمان ذو النورین کا بیان ہے لوگوں میں نے پوچھا من انت رحمک اللہ، اے اللہ کے بندے ایسی سخت دھوپ ہے پاؤں چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، انسان سختی اور گرمی اور پسینے سے شرابور ہے، تو بھاگا جا رہا ہے، تو کون ہے؟ اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو عثمان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا چلچلاتی دھوپ میں ایک اونٹ کے پیچھے بھاگنے والا کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا بڑا ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار ہے. اب سنو بھائیوں کیوں بھاگ رہا تھا. عثمان ذو النورین کہتے ہیں اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے عثمان نے جب کہا عمر اتنی گرمی میں کہاں جا، کہا یا عثمان بیر من عبر السدقة خدنت یا عثمان وإنی قبت ان یسألنی اللہ یوم القیامت دیار. اے عثمان اس لیے بھاگ رہا ہوں، یہ بیت المال کا ایک اونٹ جو بھاگ چکا ہے، فرار ہو چکا ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوں. کہیں قیامت کے میدان میں اللہ عمر بن خطاب سے اس بیت المال کے اونٹ کے بارے میں سوال کر لیا، پھر عمر کے پاس جواب کہا ہے، وہ اونٹ کہاں سے لائے؟ اللہ، یہ خوف احساس کہاں مر گیا؟ آج کھا جاؤ